آخری خط ہمارا اس محفل کا دوبارہ ہم شوکت نیازی صاحب کو زحمت دیں گے. یہ خط انہوں نے تاجدار زیدی صاحب کے نام پڑھ دیا ہے. ہمارا امکان یہ تھا کہ تاجدار زیدی صاحب خود آئے ہوئے ہوں گے لیکن وہ آئے نہیں ہیں. بہرحال ہم ان کے نام لکھا گیا یہ مضمون نما خط یا خط نما مضمون شوکت نیازی صاحب سے سنتے ہیں. صدیوں کی کنوارگی کے بعد تاجدار زیدی بالآخر شادی زدہ ہو گئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی. پیارے دوست حضرات السلام علیکم. امید ہے تم اپنی شادی کی تقاریب اور رسومات سے فارغ ہو چکے ہوگے. ایک مرتبہ پھر تمہیں اور تمہاری اہلیہ کو اس پرمسرت موقع پر بہت مبارکباد. تمہاری ای میل کا شکریہ. تم دونوں کے ہنی مون کی تصاویر دیکھ کر جی خوش ہوا. اللہ تمہیں مزید خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے. ای میل میں تم نے کامیاب ازدواجی زندگی کے بارے میں پوچھا ہے. مشوروں اور تجاویز کے لیے اگرچہ مناسب وقت نکاح پر دستخط کرنے سے پہلے تھا لیکن پھر بھی چونکہ تم چھوٹے بھائیوں جیسے ہو اس لیے تمہاری خواہش کا احترام لازم ہے. ایک بات جان لو، شادی میں خوشیوں کے حصول کی منصوبہ بندی نہیں کی جاتی. پیش آنے والی ہر صورتحال میں امکانات تلاش کیے جاتے ہیں. گزشتہ سال کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. تعلیم یافتہ اور سمجھدار ہو سمجھ جاؤ. ویلنٹائن ڈے سے ٹھیک ایک ہفتہ قبل میری شادی کی 25ویں سالگرہ کا ہونا گویا قدرت کی جانب سے ایک اشارہ تھا کہ شادی زدہ ہونے کے باوجود عشق اور محبت کے اس عالمی دن کو جوش و خروش سے منا کر زوجہ ماجدہ کو اپنی لازوال اور عظیم الشان محبت کا ثبوت دلایا جائے. اگرچہ میری حرکات و سکنات سے اپنی اہلیہ محترمہ کے لیے محبت کے اشاریے اپنی جذباتی شدت میں تاریخی نوعیت کے نہیں ہیں کہ جن پر افسانے اور داستانیں لکھی جائیں، تاہم کہا جا سکتا ہے کہ اپنے منفرد خاموش اور پرسکون انداز میں تمہاری بھابھی سے بہت محبت کرتا ہوں. تاہم جس دن میں اپنی اظہار محبت کو الفاظ یا اعمال کا جمع پہنانے کی کوشش کرتا ہوں تو میری بیگم مجھے میری عمر کے سال گنا دیتی ہے. بہرحال 13ویں کی رات کو سویا تو دوسرے دن کے تمام پروگرام طے کر چکا تھا. صبح سویرے بیگم کو ایک گلاب کا پھول پیش کرنے سے بہتر ویلنٹائن ڈے کی ابتدا کیا ہو سکتی ہے. کل ہی دیکھا تھا کہ گھر کے عقبی باغ میں گلاب کے پودے پر ایک انتہائی حسین سرخ گلاب کھلا ہے. قدرت کی جانب سے ایک اور اشارہ. وہی صبح سویرے بیگم کو پیش کروں گا. وہ فجر کے لیے وضو کر کے واپس لوٹے گی تو اس کے سفید تکیے پر سبز پتیوں والا سرخ گلاب پڑا ہوگا. فجر کی نماز کے ساتھ سرخ گلاب. ویلنٹائن ڈے پر حلال رومانس کی حد ہو جائے. 14 تاریخ کی صبح جیسے ہی بیگم نماز کے لیے اٹھی تو میں پانی کی موٹر چلانے کے بہانے باہر نکلا. باغیچے میں پہنچا تو گلاب نے دارے. ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ پشت سے سلام ساتھ کی آواز آئی. مڑا تو ملازم سامنے کھڑا تھا. اس کی سویٹر کے گریبان میں ایک انتہائی حسین سرخ گلاب پرسا تھا. 14 تاریخ کو اس کے 14 طبق روشن کرنے کا ارادہ کیا لیکن پھر سوچا آج نہیں، آج محبت کا دن ہے. کمرے میں واپس لوٹا تو بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھی. جیسے ہی اس نے سلام پھیرا تو میں نے جذبات بھرے انداز میں سرگوشی کی. نوشی. بیگم نے ایک ہاتھ ایک انگلی ہونٹوں کے سامنے کھڑی کی اور شش کی آواز سنائی دی. میں ہولے سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ اس کی گود میں قرآن پاک پڑا ہے. بیگم کی ایک بات بہت اچھی ہے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھتی ہیں. پورا 1 سپارہ. ویلنٹائن ڈے پر بھی. میں تولیہ کاندھے پر رکھے غسل خانے میں داخل ہو گیا. تیار ہو کر دفتر کے لیے روانہ ہوا تو بیگم سامنے آن کھڑی. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں محبت کے الاؤ دہک رہے تھے. گال تمتما رہے تھے. اس نے ایک ہاتھ سے میری ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے کہا، آپ کو یاد ہے نا آج کیا تاریخ ہے؟ اس کے ملائم لہجے میں مسرت اور انبساط کے وعدے عیاں تھے. صورتحال اور امکانات. میں نے گاڑی کی چابی واپس میز پر پھینک دی. میں اپنے ادارے میں چوکیدار نہیں ہوں کہ روزانہ وقت پر پہنچوں. ویلنٹائن ڈے پر دیر سویر ہو جاتی ہے. میں شرارتی انداز میں پوچھا، تم ہی بتاؤ. وہ جھیپ سی گئی اور بولی، ایک تو آپ نے دودھ والے کے پیسے دینے ہیں اور دوسرے واپسی پہ دھوبی سے کپڑے لانے ہیں. باہر سڑک پر ہر جانب پیار اور محبت کا پھیلاؤ دکھائی دے رہا تھا. جیسے ساری کائنات محبت کو سرخ سلام پیش کر رہے ہیں. ہر طرف سرخ رنگ تھا. ٹریفک کا ہر اشارہ سرخ. اگلی ہر گاڑی کی اکبی بتی کا رنگ سرخ. پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی قیمت سرخ رنگ میں درج تھی جو کل رات 5 روپے کم تھی. دفتر پہنچا تو دل کو کچھ قرار آ چکا تھا. ایک گلاب نہیں، اب میں درجنوں گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ بنوا کر لے جاؤں. سارا دن انٹرنیٹ پہ دیکھتا رہا کہ دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے کیسے منایا جاتا ہے. یہ جان کر تسلی ہوئی کہ تمام ترقی یافتہ اور پڑھے لکھے ممالک میں اس دن کی مناسبت سے گلاب اور چاکلیٹ کے تحائف اور رات کا کھانا کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا احسن اور افضل قرار دیا گیا.
لوگ پیار بھرے کارڈ بھی ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ اظہار محبت کو ضبط تحریر میں لانا دانش مندی نہیں ہے، بعض ازاں تردید مشکل ہو جاتا ہے۔ سرخ رنگ کے دل کے شکل کے غباروں سے بھی چند دنوں میں گیس نکل جاتی ہے۔ دفتر سے نکلتے ہی گاڑی قریبی مارکیٹ کی جانب موڑ دی، جہاں ایک قطار میں پھول فروشوں کے کھوکھے تھے۔ پھول فروش پھولوں کے گلدستوں پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ میں نے اس کی دکان میں نگاہ دوڑائی تو ایک جانب سرخ گلابوں کا ایک ڈھیر دکھائی۔ دکاندار نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا بھائی ایک گلدستہ چاہیے سرخ گلابوں کا۔ اس نے مجھ پر ایک طائرانہ سی نگاہ ڈالی اور بولا کیا کریں گے؟ میں قدرے گڑبڑا گیا، کس کا کیا کروں گا؟ اس کی توجہ میرے سر کے بالوں پر تھی جن میں چاندی جھلکے بھی بہت سال گزر چکے ہیں۔ وہ بولا سرخ گلابوں کا کیا کریں گے انکل؟ میرے پیروں کے تلووں سے آگ لگی اور تالو تک پہنچی۔ میں بھنا کر بولا احمد شخص جانتے نہیں آج ویلنٹائن ڈے ہے، بیگم کو دوں گا۔ اس کے منہ سے یکا یک کہا نکلا کس کی بیگم کو؟ 56 سالہ زندگی میں جتنی مغلظات سیکھی تھی چاہا سب بک، لیکن میری خونخوار اور قہر بار نگاہوں کے سامنے اس کا کہا دوسرے تیسرے کہہ پر ہی تھم گیا۔ وہ منمنایا انکل جی 1000 والا دوں یا 1800 والا؟ میں نے اس بدتمیز اور بد لحاظ غریب کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک 1000 والا اور ایک 1800 والا، دونوں کو کھولو اور ایک گلدستہ بناؤ۔ 1.5 گھنٹے میں گلدستہ تیار ہوا۔ اس دوران میں نے ایک ایک پتا اور ایک ایک پنکھڑی اپنی مرضی سے ترید دلوائی۔ اب مزہ آیا نا بچوں، محبت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس دوران ساتھ والی دکان پہ متعدد خواتین آئیں اور میرے ہاتھ میں تھامے گلدستے کو پر امید اور للچائی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ایک دو کی عمر، لباس اور جسمانی ساخت کو دیکھ کر یہ کہیں یقین مانو مجھے بہت ترس آیا۔ جذبہ ترحم بھی تو محبت کی ایک قسم ہے۔ بیگم کے لیے گلدستہ بعد میں بھی بنوایا جا سکتا۔ صورتحال اور امکانات۔ گھر پہنچے تو دونوں بیٹیاں میرے ہاتھ میں تھامے گلدستے اور غبارے دیکھتے ہی چیختی چلاتی کلکاریاں مارتی اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اماں بابا آپ کے لیے گلاب کا گلدستہ اور ہارٹ والا بلون لائے ہیں۔ او مائی گاڈ، اس عمر میں بھی، ہاؤ کیوٹ۔ میں دیر تک وہاں کھڑا 2.5 درجن گلاب کے پھولوں کو تکتا رہا، سمجھ نہیں پایا کہ دونوں میں سے کون سا تازیانہ زیادہ اذیت ناک ہے، اس عمر میں بھی یا ہاؤ کیوٹ، یا دونوں بیٹیوں کا یوں کھلکھلا کر ہنسنا۔ بیگم نے میرے چہرے پر حسرت و یاس کے تاثرات دیکھے تو فوراً سمجھ گئی، لپک کر آئی اور گلدستہ میرے ہاتھوں سے لیا، سونگھا اور اظہار تشکر کے طور پر مسکراتے ہوئے بولی اوہ سرخ گلاب میرے پسندیدہ پھول، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اسے سب سے زیادہ نرگس کا پھول پسند ہے۔ چائے کے دوران بیگم سے سرگوشی کے انداز میں کہا آج شام کو ہم دونوں کھانے پر جائیں گے باہر۔ بیگم نے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ شام کو اہتمام سے تیار ہوا، 2 بار شیو بنائی، مہنگا آفٹر شیو لگایا، کانوں کے پیچھے پرفیوم لگایا۔ تیار ہو کر باہر نکلا تو بیگم منتظر تھی، ساتھ ہی 3 بچے بھی تیار کر۔ جی چاہا کہ انہیں منع کر دوں، لیکن ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی تو خاموش رہا۔ پانی پینے باورچی خانے میں داخل ہوا تو کچرے کی ٹوکری میں اپنی باغیچے والا صبحوں کا گلاب پڑا ہوا دیکھا۔ خیر ہوئی ملازم سامنے نہ تھا، لیکن کیا کیجیے آج محبت کا دن ہے۔ یہ سب سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اپنی شادی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہو، یہ سوچو کہ شادی تمہاری زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہو، اور اس کے لیے ہر صورتحال میں امکانات تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ کبھی بھی مزید کسی مشورے کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہنا۔ اگر میری کسی بات سے تمہاری ازدواجی زندگی میں بہتری آ سکے تو مجھے خوشی ہو۔ اللہ تم لوگوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ وسلام، دعا گو تمہارا خیرخواہ اور بھائی شوکت نیازی، پس نوشت۔ گاڑی، موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر سب کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ایک بات پلے سے باندھ لو، واٹر گیزر گھر کا سب سے اہم ترین پرزہ ہے۔ بہت شکریہ نیازی صاحب اور تمام دوستوں کا، آپ سب دوستوں کا۔ چند تصویریں بتا، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، اور آخری شعر کہ وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر، وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر، میں نے اس کو آخری خط میں لکھا کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ۔